نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اغتنم خمسا قبل خمس او كما قال عليه الصلاة والسلام الى آخر الحدیث۔ حدیث پاک کا ابتدائی جملہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور غنیمت سمجھنے کا معنی ہر شخص جانتا ہے کہ کسی چیز کو غنیمت سمجھنا یعنی اس سے فائدہ اٹھا لینا، کسی چیز سے فائدہ اٹھا لینا، اس سے غنیمت سمجھنا ہے۔ تو 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ بیماری کوئی شخص خود سے اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، تقدیر کے لکھے ہوئے سے آتی ہے، اور کس وقت بیماری آنی ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ جوان کو بھی بیماری آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، امیر کو بھی آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے۔ جس طرح بیماری فقیر کو کمزور اور ناتواں بناتی ہے، بادشاہ سے بھی وہ اس کے سوا اور کوئی سلوک نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ آج اللہ تعالیٰ نے جتنی صحت دے رکھی ہے، ہاتھ پاؤں دل دماغ سب سلامت ہے، تو اس صحت سے فائدہ اٹھا لیا جائے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے کام کر لیے جائیں۔ اور فرمایا کہ اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ آج اللہ رب العالمین نے جو دے رکھا ہے، کل کو ہو یا نہ ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ دنیا نے چشم فلک نے ایسے مناظر بارہا دیکھے ہیں کہ جو ہاتھ دینے والے ہوا کرتے تھے وہ ہاتھ لینے والے بن جاتے ہیں، جنہیں اپنے مال و دولت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ مہینہ بھر پریشان رہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ آئے تو گزارا چلے۔ تو اس لیے کہ دولت بے وفا چیز ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ تو آج اگر 4 پیسے ہیں تو اس دولت سے، اس مال سے فائدہ اٹھایا جائے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے کام کر لیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں قرآن پاک نے نقل کی ہیں جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی قارون کو کی تھی۔ قارون کے خزانے دنیا میں مشہور ہیں۔ قارون وہ مالدار ترین شخص تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، اپنے حساب اور اپنے تئیں جنت بنا کے بیٹھا تھا، لیکن سب کچھ زمین میں اس سمیت دھنسا دیا گیا، غرق ہو گیا۔ وہ جو آپ نے نصیحتیں اسے کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ دیکھو بھائی، آج جو دولت، بادشاہت، طاقت، اختیار تمہارے پاس ہے، اس سے دنیا کا بھی فائدہ اٹھا لو، دنیا کے جو سعادت کے کام ہیں، فائدے کے کام ہیں وہ بھی اٹھا لو، اور ان چیزوں سے آخرت کا بھی فائدہ اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ساری دولت پھینک دو، بلکہ فرمایا کہ اسے دنیا اور آخرت کے اچھے کاموں میں استعمال کر لو۔ اگر یہ ایک نصیحت بھی وہ مان لیتا تو اس کی دنیا بھی بنی رہتی اور آخرت بھی سنور جاتی، لیکن اس ایک نصیحت کو نہ ماننے سے دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت تو یقیناً تباہ ہو گئی۔ دنیا کی بربادی تو دنیا نے آنکھوں سے دیکھی کہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اور آخرت کی بربادی آخرت میں سب کو دکھا دی جائے گی۔ تو یہ نصیحت کا دوسرا جملہ بڑا اہم ہے کہ اپنی دولت کو اور اپنے مال کو اپنی غربت اور تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اگر 2 4 5 منٹ بھی فارغ مل جائیں تو اس میں کوئی اللہ کا نام لے لیا جائے، کوئی ذکر کر لیا جائے، کوئی کلمہ خیر کہہ دیا جائے، کوئی اچھا کام کر لیا جائے، دین کا علم حاصل کر لیا جائے۔ تو اس لیے کہ مصروفیت انسان کی بڑھتی رہے گی، مشینی دور ہے، انسان کی مصروفیت کہیں بڑھ گئی۔ آج سے 30 40 سال پہلے اگر دیکھیں، غور کریں تو انسان کتنا فارغ رہتا تھا،
اس کے سارے کام کاج بھی کرتا تھا پھر بھی فارغ وقت ملتا تھا، اور آج بچہ بچہ مصروف ہے، زندگی ایسی ہے جیسے شاید دنیا کا مصروف ترین انسان ہے۔ تو دن بدن مصروفیات بڑھتی ہی رہتی ہیں، اس لیے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اسی طرح چوتھی چیز فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ یہ جوانی سدا نہیں رہے گی۔ کوئی جتنا مرضی اپنا خیال رکھ لے، فزیکل فٹنس، احتیاط، اپنی ڈائٹ جو مرضی کر لے، لیکن بڑھاپا تو آخر آ کر ہی رہنا ہے۔ بڑھاپے کو نہ دنیا کی دولت روک سکتی ہے، بڑھاپے کو نہ اچھی خوراک روک سکتی ہے، بڑھاپے کو نہ اعلیٰ ترین جدید مشینوں سے کوئی ایکسرسائز اور مشق روک سکتی ہے۔ بڑھاپا تو عمر کے ساتھ ساتھ ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہنا ہے، اگر زندگی رہی انسان کی۔ اور کب یہ جوانی خاموشی سے انسان کے پاس سے گزر جائے اسے پتہ بھی نہ چلے، اور بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے تو پھر خیال آئے کہ میں اپنی جوانی میں یہ کام بھی کر لیتا، وہ کام بھی کر لیتا، اب جسم میں اتنی ہمت نہیں، ارادے اتنے مستحکم نہیں۔ تو اس لیے جوانی کے زمانے سے فائدہ اٹھایا جائے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے کے لیے۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ کسی کا اللہ رب العالمین سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ اتنے دن، اتنے سال، اتنی زندگی گزاروں گا۔ تو موت کسی کو بھی کسی بھی وقت میں آ سکتی ہے، ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے سر پر، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا جائے۔ اور ان تمام باتوں کو غنیمت سمجھنے کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اسوہ مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اپنے شب و روز کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی دولت اور صحت کو، اپنی جوانی اور زندگی کو، ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بس یہی ایک بہترین راستہ ہے ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت اور مال کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اور اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے